حویلی کی بیٹی۔ قسط نمبر 17۔ شاہ میر لانچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے گھر کے تمام ملازموں اور وہاں رہنے والے تمام رشتہ داروں جو بھی وہاں تھے سب کو طلب کیا۔ سب حیرت سے تھے کہ شاہ میر کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے اور وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے ہوئے۔ شاہ میر بیٹا، آخر ایسا کیا ہو گیا جو تم نے سب کو حویلی میں جمع کر لیا ہے؟ سلطانہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ بھی اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ شاہ میر کی آنکھیں سرخ اور آگ لگ رہی تھی جیسے۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ اب وہ کیا کہنے جا رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ کافی دیر تک خاموشی رہی، پھر اس خاموشی کو شاہ میر کی گمبھیر آواز نے چیرتے ہوئے سوال کیا، آپ میں سے حلیمہ سعدیہ کون ہے؟ شاہ میر کے سوال پر سب کی گردنیں حلیمہ کی طرف مڑ گئی تو سمجھ گیا کہ ان سب خواتین میں کھڑی ہوئی حلیمہ کون ہے، اور سلطانہ بیگم کا دل اس سوال پر ڈوب ہی گیا۔ حلیمہ اپنی آنکھوں میں حیرت سموئے شاہ میر کی طرف دیکھ رہی تھی جو کھڑا ہو چکا تھا اور لمبے لمبے ڈگ پڑتا ہوا آرام سے اس کی طرف چلتا آ رہا تھا۔ جیسے جیسے شاہ میر چلتا ہوا حلیمہ کے پاس آ رہا تھا اس کے بوٹوں کی آواز حویلی میں گونجنے لگی، کیونکہ اس قدر سب کو سنتے ہی خاموشی کھڑے ہو گئے تھے جیسے پن ڈراپ سائلنٹ کا منظر ہے۔ شاہ میر بالکل حلیمہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ حلیمہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اس خط میں جو حقیقت لکھی تھی وہ حریم نے پڑھ کر شاہ میر کو بتائی ہے۔ تھوڑی دیر بعد حلیمہ کو دیکھنے کے بعد شاہ میر ان کے گلے لگ کے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تو وہاں موجود ہر نفوذ حیران رہ گیا۔ سب کے ذہن میں صرف یہ سوال تھا کہ شاہ میر کیوں اس عورت سے لپٹ کر رو رہا ہے، وہ بھی بچوں کی طرح؟ اور سلطانہ بیگم کو لگا کہ حویلی کی ساری چھت اس کے سر پر آن گری ہے۔ 25 سال بعد شاہ میر حلیمہ سے الگ ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، سن لو سب، یہ عورت میری سگی ماں ہے جس کو جیتے جی اس حویلی کے مکینوں نے مار دیا تھا۔ دیکھ لو سب بھی، میری سگی ماں ہے جس کے بارے میں مشہور کر دیا تھا کہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے مجھے چھوڑ کر۔ یہ عورت جس کا کردار پچھلے 28 سالوں سے اچھالا جا رہا ہے اس حویلی میں، یہ عورت پچھلے 25 سالوں سے اس حویلی میں صرف اس لیے غلامی کر رہی ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے کو ایک جھلک دیکھ سکے۔ دن میں 25 سال اس عورت نے غلامی میں گزار دیے، صرف مجھے دیکھنے کے لیے، مجھے اپنے آس پاس محسوس کرنے کے لیے۔ یہ عورت جس کا مجھ پر سب سے زیادہ حق تھا وہ مجھے دیکھنے کے لیے، نہ صرف اٹھانے کے لیے، نہ صرف پیار کرنے کے لیے 25 سال غلامی دیتی رہی ہے۔ کیوں کا لفظ شاہ میر نے سلطانہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ رو رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ اور نم تھی۔ سلطانہ بیگم کا تو دل ہی ہل گیا شاہ میر کی باتیں سن کر، اس کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر۔ آپ کے پاس نہیں ہے شاید اس کیوں کا جواب، لیکن میرے پاس ہے اس کیوں کا جواب۔ اس حویلی کے لوگ ظالم اور جابر ہیں۔ آخری جملہ شاہ میر نے باقاعدہ چیختے ہوئے غصے سے کہا اور پوری حویلی میں اس کی آواز کسی شیر کی مانند گونج رہی تھی جیسے وہ دھاڑ رہا ہو، ظالم ہیں، ظالم ہیں، ظالم ہیں، سب کے سب یہاں پر ظالم تھے، ظالم ہیں اور ظالم ہی رہیں گے۔ شاہ میر پوری قوت سے چلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ آپ نے شہادت کی انگلی سلطانہ کی طرف پھونک کرتے ہوئے، اس میں سردار شاہ میر سلطان ان ظالم لوگوں کے بیچ مزید نہیں رہ سکتا، شاہ میر کہتا ہوا سلطانہ بیگم کے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی وحشی آنکھیں سلطانہ بیگم کی آنکھوں میں جمائے ہوئے کھڑا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت بے خبری ہے اماں، شاہ میر سلطان بیگم کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کاش کہ مجھے یہ سب نہ پتہ چلتا، میں جیسے جی رہا تھا ویسے جی رہا ہوتا، کاش کہ میرا بھرم قائم رہتا جو آپ پر تھا، کاش میں ساری زندگی لا علم رہتا اس حقیقت سے تو آج اس تکلیف سے نہ گزرتا جس سے میں اس وقت گزر رہا ہوں۔ میرے دادا دادی اور میرے باپ نے جو کچھ بھی کیا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میرے دل میں سب سے بڑا رتبہ آپ کا تھا اماں جو اب نہیں رہا۔ آج میں نے ایک ماں پائی ہے تو دوسری کھو دی ہے، ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں میں۔ شاہ میر سلطانہ بیگم کے قدموں کو چھونے کے لیے جھکا۔ اس علاقے میں یہی رسم تھی کہ جاتے وقت چھوٹے بڑوں کے قدموں میں جھک کر رخصت طلب کرتے تھے۔ شاہ میر ویسے ہی جھکا تھا سلطانہ بیگم کے سامنے، بدتمیزی آج بھی نہیں کی انہوں نے۔
میرا دل دکھ سے لبریز ہے۔ آج میں نے اپنی اماں کھو دی۔ آپ نے میری ماں کو جیتے جی مار دیا تھا۔ آپ نے بدلہ لے رہے تھے۔ آج بھی میں اپنی اماں کو جیتے جی مار رہا ہوں۔ آپ نے ہی مجھے بدلہ لینے کا ہنر سکھایا ہے۔ اللہ حافظ۔ شامر سلطانہ بیگم کے سامنے ہٹا اور حلیمہ کو کندھوں سے پکڑ کر ساتھ لے جانے لگا۔ حلیمہ روئے جا رہی تھی، مسلسل اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ جاتے جاتے ہوئے ایک بار پھر سے پلٹ کر اس کی سب کو طرف دیکھا۔ آخری بات، میری ماں بدکردار نہیں ہے، شامر نے کہا اور حلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ سلطانہ بیگم کو جیسے سکتہ ہو گیا ہو۔ کافی دیر تک وہ پھٹی کی پھٹی آنکھوں میں دروازے کی طرف دیکھتی رہی جس سے شامر گیا تھا، اور اگلے ہی پل سلطانہ بیگم زمین بوس ہو کر گر پڑی تو حویلی کے تمام افراد ان کی طرف لپکے۔ مراد کو شامر کی کال آئی، اسے ایئرپورٹ سے پک کر لیں۔ مراد نے گاڑی نکالی اور چوکیدار کو کافی ہدایت دیتا ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ شامر کو ہوائی سفر پسند نہیں تھا، اس لیے وہ بائی روڈ ہی سفر کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی جو بہت جلدی ہوتی تب ہی جہاز کا سفر کرنا پڑ جاتا تھا اسے۔ وہ ایک بندہ جو تھا وہ ابھی نکلا ہے۔ میرے حساب سے گھر میں اب چوکیدار، ملازم اور خواتین کے سوا کوئی نہیں ہے، اس جاسوس نے فون میں کہا۔ ٹھیک ہے، یہی وقت مناسب ہے، میں آ رہا ہوں، آگے سے کہا گیا۔ پیزا بوائے گیٹ پر داخل ہونے والے اس شخص نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر چوکیدار کو بے ہوش کیا، پھر وہ دونوں تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ضمیر کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہا تھا۔ کچن ایسی لوکیشن پر تھا کہ اس کو خبر ہی نہیں تھی کہ کوئی گھر کے اندر داخل ہوا ہے۔ لاؤنج میں موجود نوری ان دونوں کو دیکھ کر ایک زوردار چیخ ماری تو ضمیر بھاگتا ہوا لاؤنج میں آیا۔ اپنی جگہ سے ہلنا نہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے پستول دکھا کر ان دونوں کو وہیں پر روک لیا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ اتنے میں نوری چیخ کر سن کر حریم کمرے سے باہر آئی تو سامنے منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ اس کے سامنے دو نقابپوش تھے، جن میں سے ایک نوری اور ضمیر پر پستول تانی ہوئی تھی، اور دوسرا ایک دم سے حریم کے پاس آیا اور اس کے منہ پر کپڑا رکھا جس سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ حریم کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس کے سامنے آنے والا شخص کیا کرنے والا ہے۔ صاحب 2 گھنٹے اور حریم بی بی کو اغوا کر کے لے گئے۔ شامر گاڑی میں بیٹھا تو اسے ضمیر کی کال آئی۔ شامر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ یہ مسئلہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک کے بعد دیگر مراد نے بہت تیزی سے گاڑی بھگائی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا شامر اپنی کن پٹیوں کو مسلا جا رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اگلے ہی پل اسے کچھ دیر پہلے ہونے والا واقعہ یاد آیا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک کمرے میں قید ہے جس میں صرف ایک بیڈ رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک دم سے دروازے کے پاس آئی، دیکھا تو دروازہ لاک ہے باہر سے۔ کوئی ہے، کھولو، دروازہ کھولو۔ حریم مسلسل آوازیں دے رہی تھی اور دروازہ پیٹی جا رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ دروازہ بجاتی رہی، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ بالآخر وہ تھک ہار کر واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ اپنے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑے سوچ رہی تھی۔ سلطانہ بیگم، آخر تم نے اپنی اصلیت دکھا ہی دی، لیکن تم اپنی اس چال میں کامیاب نہیں ہوگی۔ شامر اگر مجھ سے واقعی محبت کرتا ہے جس کا وہ دعوے دار ہے تو وہ ضرور آئے گا مجھے بچانے کے لیے۔ حریم خود سے بد کلامی کر رہی تھی۔ یہ اماں نے کیا ہے سب۔ شامر کسی غیر مرثی نکتے کو دیکھ کر بول رہا تھا، بہت سنجیدہ، بے حد پریشان، بہت غصے میں۔ وہ ایک ہی لمحے میں نہ جانے کتنی کیفیات سے گزر رہا تھا۔ ظفر بھی ہو سکتا ہے، مراد نے کہا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں نے پہلے مجھے طبیعت خرابی کا کہہ کر حویلی بلایا، پھر یہ سب کہا، حالانکہ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ اگر خراب ہوتی تو میں شک نہ کرتا، اور جو کچھ میری ماں کے ساتھ کیا ہے حویلی والوں نے، اب وہی سب میری بیوی کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ شامر کا سارا شک سلطانہ بیگم پر ہی تھا۔ شامر، تم سارے کا سارا شک سردار بی بی پر ڈال کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ اگر یہ سب ظفر نے کیا تو، مراد نے کہا۔ مجھے ظفر کی پرواہ نہیں ہے مراد، حریم اس کی بہن ہے۔
اگر ظفر نے یہ سب کیا ہے تو مجھے کم از کم یہ تسلی تو ہوتی کہ وہ حریم کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے گا۔ ظفر کے پاس تو وہ محفوظ ہی رہے گی نا۔ لیکن اماں، مجھے صرف یہ فکر ہے کہ اگر اماں نے یہ سب کروایا ہے تو حریم نہیں، مراد میں ایسے ہونے نہیں دوں گا۔ میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا اس کے بغیر جینے کا۔ شامیر کھڑا ہوا اور کسی کو فون ملانے لگا۔ کس کو فون کر رہے ہو؟ مراد نے پوچھا۔ میرا کزن ہے ایک سیکریٹریٹ سروس میں، اسے بلا رہا ہوں، شامیر کے کہہ کر نمبر ڈائل کیا۔ سارا معاملہ اپنے کزن عدنان بلوچ کو سمجھایا اور خفیہ رکھنے کا کہا۔ اب عدنان بلوچ متحرک ہو چکا تھا حریم کی تلاش میں۔ وہ ان کا منگیتر ولید بھی ہو سکتا ہے، مراد نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا۔ وہ ولید بھی ہوا تب بھی حریم محفوظ ہوگی، مجھے صرف اماں کی طرف سے خوف ہے، شامیر نے پھر صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ سلطانہ کے سوا کوئی نہیں۔ وہ پھر سے میری کہانی دہرا رہی ہے، حلیمہ سخت تاثرات کے ساتھ بولی۔ ابھی جاری ہے۔